اگر میں جاؤں جا کے کسی کے بچوں کو، بزرگوں کو، دیگر لوگوں کو میں مارنا شروع کر دوں، گولیوں سے، بمبوں سے، دھماکوں سے اڑانا شروع کر دوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے بچے پھر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہاں پہ بھولے بن جاتے ہیں، آتے ہیں، حملے کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، جانی نقصان کرتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے جو ہے ایتھنیسٹی پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھولے بن جاتے ہیں۔ ہم تو معصوم ہیں جی، ہمارے تو بچے غائب ہوئے ہیں، ہمارے تو بزرگ غائب ہوئے ہیں، عرصہ دراز سے غائب ہے۔ اس کے بعد ریاست ایک جھرلو پھیرے گی، جھرلو، اور یہ بڑا ہی خوفناک جھرلو ہوگا۔ اس لیے اس وقت وہاں گراؤنڈ کے اوپر کیا صورتحال ہے، اور وہ جو پھنسانے والے ہیں ان کے اپنے ملک کے 18 سے 20 ٹکڑے۔ وار اگینسٹ ٹیررزم کا جو بہت ہو گیا، اب اس کو ختم بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ختم ہوگا؟ بھائی جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو تکلیف پہنچائیں، ان کو ان کے گھروں میں گھس کے ختم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو یرغمال بنانے کے معاملہ پوری دنیا کے اندر اس وقت پھیلا ہوا ہے، اور ہر طرف یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کس طرح ایک پوری کی پوری ٹرین اور اس کے اندر 400 سے زائد مسافر دہشت گردوں نے یرغمال بنا لی۔ اس وقت وہاں پہ صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، 22 سے 27 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال بہت ہی مختلف ہے۔ وہاں پہ 155 کے قریب مسافروں کو رہا کروا لیا گیا، لیکن ابھی بھی بے تحاشا لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ بہت ہی متضاد خبریں آ رہی ہیں، پروپیگنڈا سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ ہمسایہ ملک کے اندر جو سوشل میڈیا ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے وہ اپنی پیک پہ ہے، اور ایک طرح سے وہ اس کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور دہشت گرد بذریعہ سیٹلائٹ فون اور دیگر چیزوں کے افغانستان اور دیگر جگہوں پہ رابطے میں ہیں، ہدایات لی جا رہی ہیں، اور آپریشن کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مطالبات رکھے ہیں کہ یا تو اپنے یہ 150 بیسیکلی اس وقت جو فگر سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے آ رہا ہے اسی کو ہی ویریفائی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت بھارت کے اندر سوشل میڈیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ انڈیا سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور وہ دوست کے روپ میں عمران خان کی تصویر لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہیں، وہ گھس بیٹھیے ہیں جو کہ ایک روپ دھار کے اس قبیلے کے اندر گھس کے ان کے ہمدرد بن کے ملک پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، اور ایک ایک جو خودکش حملہ آور ہے وہ معصوم شہریوں کے ساتھ بیچ میں انہوں نے ان کو ٹائی اپ کیا ہوا ہے، اور اگر وہاں پہ ظاہر سی بات ہے سیکورٹی آپریشن جو آپریشنز کر رہی ہیں سیکورٹی اہلکار، وہ اگر اس کو ریک لیس آپریشن کرتی ہیں اور صرف ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں، تو اس سے معصوم جانی نقصان ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل ایک ٹرین مچ پہنچی تھی کچھ مسافروں کو لے کے، کہا جا رہا تھا کہ 80 سے 82 مسافر ہیں، اس کے بعد اب چیزیں ایستا ایستا آگے آ رہی ہیں۔ اب بھارت کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ایکسٹریم اس وقت وہاں پہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے لائیو ٹرانسمیشنز جو ہے نا وہ وہاں پہ کر رہے ہیں، اور اتنی خبریں کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کے پاس نہیں ہیں، اتنی خبریں جو ہے اس وقت وہاں بھارت کے میڈیا کے اوپر ہے۔ سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کی جنگ بھی اب حامد میر ڈسکس ہو رہا ہے، مارنگ بلوچ ڈسکس ہو رہی ہے، اور ہر طرف سے ہی ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حرکت انہوں نے کی ہے، اب ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سٹڈی کر لیں کہ بھارت نے خالصتان موومنٹ کو کیسے ختم کیا، اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اس طرح کے دہشت گردوں کو کس طرح ختم کیا، تو آپ کو یہ واضح طور پہ نظر آ جائے گا کہ اس کا گولی کا مقابلہ گولی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو آ کے روزانہ ڈرامے کرنا شروع کر دیتے ہیں مسنگ پرسنز کے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک شخص اگر میں جاؤں جا کے کسی کے بچوں کو، بزرگوں کو، دیگر لوگوں کو میں مارنا شروع کر دوں، گولیوں سے، بمبوں سے، دھماکوں سے اڑانا شروع کر دوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے بچے پھر
کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں, کیسے وہ اپنے گھروں کے اندر بالکل آرام سے, بالکل سکون سے رہ سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جن کے بچے میں ماروں گا وہ میرے بچے ماریں گے, ان کو اٹھائیں گے, ان کے ساتھ زیادتی کریں گے, یہ دنیا کا اصول ہے. اب یہاں پہ معصوم بن جاتے ہیں, یہاں پہ بھولے بن جاتے ہیں, آتے ہیں, حملے کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, جانی نقصان کرتے ہیں, شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے جو ہے ایتھنیسٹی پھیلاتے ہیں, فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بھولے بن جاتے ہیں. ہم تو معصوم ہیں جی, ہمارے تو بچے غائب ہوئے ہیں, ہمارے تو بزرگ غائب ہوئے ہیں, عرصہ دراز سے غائب ہے. بھائی اس طرح نہ کریں, یہ کام خراب ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ثانیہ ہو گیا ہے, اس کے بعد ریاست ایک جھرلو پھیرے گی, جھرلو, اور یہ بڑا ہی خوفناک جھرلو ہوگا. اس لیے یہ جتنے بھی نام نہاد دانشور ہیں, کچھ استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ غیر دانستہ طور پہ اپنے انٹلیکچول, جو جعلی انٹلیکچول کے سرپرستی میں وہ مس گائیڈڈ ہو رہے ہیں. وہ اب ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں, کیونکہ اب یہ جب چیزیں کھلیں گی, یہ جب آپریشن کلین اپ ہوگا, اور جب اس کے جو فیکٹس آئیں گے یہ انتہائی خوفناک فیکٹس ہوں گے. کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے سے بارود, دھماکہ, گولیاں اور خودکش حملہ آور, اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت. وہاں گراؤنڈ کے اوپر کیا صورتحال ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. چند تصویریں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں, یہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے. لیکن چیزیں جو ہے وہ بالکل بھی کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جان بوجھ کے پھنسایا جا رہا ہے, اور وہ جو پھنسانے والے ہیں ان کے اپنے ملک کے 18 سے 20 ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں. وہاں پہ ماسٹ سے لے کے ہر نیکسلائٹ سے لے کے ہر طرح کا بارود وہاں پہ اویلیبل ہے, لیکن صرف اور صرف چنگاری لگانے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں ہمارا دھیان کس طرف ہے, ہمارا خیال کس طرف ہے. ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. جب تک حملہ نہیں کریں گے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ ان کو ہوش آئیں گے, اور وہ اسی طرح ہمیں بلیڈ کرتے رہیں گے. ایک طرف سوشل میڈیا پہ جنگ چل رہی ہے اور جو دشمن عناصر ہیں وہ معصوم دماغوں کے اندر زہر گھولنے میں مصروف ہیں. دوسری طرف دہشت گرد گراؤنڈ کے اندر جو ہے معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ تسلی بخش ہے یا حوصلہ افزا ہے. دیکھیں, ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کے رہائشی ہیں, یہاں کے شہری ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں, آپ افغانیوں کو دیکھ لیں, مہاجرین کو کیسے اٹھا کے پھینک رہے ہیں. یہ جو خیالی پلاؤ اور یہ جعلی دانشوری ہے یہ آپ کا دماغ خراب کر سکتی ہے. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمارا بھی انہی مہاجروں جیسا انجام ہوگا جو اس وقت پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے. ہوش کے ناخن لیں, پاکستان کی دفاع کریں, پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کریں, اور پاکستان کے لیے ظاہر سی بات ہے بچپن سے شوق ہے کہ پاکستان کے لیے تو جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں. لیکن یہ جو اس وقت جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے یہ انتہائی سیریس صورتحال ہے. پہلے ہمارا ملک جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو چکا ہے, مزید کسی بھی قسم کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور میرے خیال سے یہ وار اگینسٹ ٹیررزم کا جو بہت ہو گیا, اب اس کو ختم بھی ہونا چاہیے. یہ کیسے ختم ہوگا, کوئی فیصلہ ہمیں کرنا ہے, اسٹریٹجی بنانی ہے. یہ دوبارہ ہم ان کو ختم کرتے ہیں یہ پھر سر اٹھا لیتے ہیں, ہم ان کو ختم کرتے ہیں یہ پھر سر اٹھا لیتے ہیں. بھائی جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو تکلیف پہنچائیں, ان کو ان کے گھروں میں گھس کے ختم کریں اور معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائیں, ورنہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت بہت ہی غیر محفوظ ہو چکی ہے. آپ ایک صوبے کے اندر جا ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس پنجابی آئی ڈی کارڈ ہے یا کوئی اور آئی ڈی کارڈ ہے. اور یہ جو چند مٹھی پر شر پسند عناصر ہیں ہمیں ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا. ابھی تک اتنا ہی, اندر تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.